کیونکہ سوچتے کم ہے اور اس کا فتنہ ہونا آپ پر واضح نہیں جیسے مجھ پر واضح. مجھے پتا ہے کہ وہ امت کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے، اس لیے میں نے جز پر غور کیا. مولانا سرفراز خان کا اور علامہ خالد محمود کا نہیں کہتا ہوں، وہ علوم کے باہر ہے. اور رد بریلیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت دی ہے، ہمیں بھی ان سے بہت فیض ہوا ہے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف میرا مطالعہ سب سے زیادہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. باقی مولویوں میں اتنا فہم نہیں ہے جو مبتدئین کو اس طرح گھیر سکے جس طرح ادلہ میں یہ عاجز ان کو گھیر رہا ہے. اس لیے اور لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام ان کا وصفاً بدعت ہے، یہ فقیر کہتے اصلاً وصفاً دونوں بدعت ہے. حال ہی میں علامہ خالد سے میں نے کہا، بہت دیر تک خوش ہوتے رہے، فرمایا سبحان اللہ کیا بات ہے، کہا کہیں جب ثابت تو نہیں ہوگا. میں نے کہا اطمینان کریں. میں نے پھر جتنے پاکستان میں ان کے جماعت خانے ہیں اور معبد ہیں ان کے، ان تمام سے میں نے استفتاء کیا ہے، سب تمام کے تمام مبتدئین کے رؤساء سے، کہ یہ صلاۃ و سلام جو آپ اذان سے پہلے یا بعد میں یا میلاد کی مجلس میں پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سنت ہے، ہمارا شعار ہے، یہ الفاظ نبی نے زندگی بھر میں وحی سے پہلے یا وحی کے بعد ایک دفعہ صحیح نہیں ضعیف روایت میں ہو چاہیے بڑی. دوسرا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین مجتہدین تھا، کسی ایک فرد مسلم نے درود شریف کے ارادے سے قبر رسول پر یا ویسے کہیں بھی پڑھا ثبوت گزار اور سب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ثابت ہے. میں ملتان گیا اور ان کے غزالی دوران راضی زمان بہتی وقت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی زندہ تھے ان کی خدمت میں، اور انہوں نے بھی تصدیق کی. دستخط تو نہیں کیے کہ مرکزی جماعت آگے سنت سے مشورہ کر کے دستخط کروں گا، لیکن مجھے کہا کہ یہ نہیں ہے، نص اور اثر کے اندر یہ موجود نہیں ہے. یہ بات 656 ہجری کے بعد اس کی تاریخ نہیں، 656 ہجری کے بعد موصل شہر ہے اس کی تاریخ مل گئی ہے. تو 655 سال تک مسلمانوں نے اہل سنت کو سمجھا. ہمارے لوگ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ وہ اتحاد کے قائل ہے، یہ اس لیے کہ جہل غالب ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے اور اختلافات ہیں یہ بھی ایک اختلاف ہے. اس طرح نہیں ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا بدترین اختلاف ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور بغیر اسباب کے بغیر اسباب کے، جس کو مافوق الاسباب کہتے ہیں، امداد و نصرت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی. تو عبادت کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس کا اصل کسی نہ کسی شرع میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا وصف بھی مؤید بالشرع. تیسری بات یہ کہ کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم کے افعال تو عبادت نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کرنے میں اخلاص ہو. 4 نقطے ہوتے ہیں احسن التفاصیل کی طرف سے: ان یکون ثابتا اصلا، وان یکون مؤیدا وصفا، وان یکون فاعله وناشره مسلما، وان لا يفعل الا لله، یعنی ان یکون مخلصا بعدما كان مسلما. عبادت اس طرح آسانی سے نہیں بنتی. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات اور اوصاف موجود ہو، کرنے والا مسلمان ہو. اب
ابو طالب نے کتنی نیکیاں کی، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. قرآن شریف میں کتاب التفسیر میں ہے کہ آپ ان کو مسلمان کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. آپ باہر نکلے وعیناہ تذرفان تسیلان الدموع، آنسو بہ رہے. تسلی کے لیے اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت،